اس تمام تر گھمسان کے درمیان جو اصل چیز ہے وہ الیکشن، اور آج مولانا فضل الرحمان نے ایک نئی دلیل دی ہے، ذرا پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد بات کریں گے اس پہ۔ اس وقت فاٹا میں صورتحال تبدیل ہے، وہاں پر امن و امان نہیں ہے، پورے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، اور وہاں پر مرجر کے بعد مردم شماری کا مسئلہ ہے، نئے ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر نئے حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ مردم شماری پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ عجیب صورتحال ہوگی کہ آج ایک الیکشن ہوگا 2 صوبوں میں، وہ ایک مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد دوسرا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا۔ کس طرح ہم پاکستان کے شہریوں کو ووٹ کے حق سے محروم کریں؟ ملک کو اقتصادی حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس الیکشن کمیشن کو محفوظ الیکشن کرانے کے لیے وسائل موجود ہیں، فنڈز موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ریاست اول ہے یا عمران خان کی خواہش اول ہے۔ رشید صافی صاحب، کتنی حقیقت سے قریب اندیشہ ہے مولانا فضل الرحمان کا؟ آپ تو ان علاقوں کو جانتے ہیں، اور دوسرا یہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری نہ ہو پائی، اور اس میں بھی ذرا ایک اپنا بے لاگ تجزیہ کر دیں جناب۔ بہت وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں آج۔ تھینک یو کامران صاحب۔ ایک تو جو مولانا صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور مرجڈ اضلاع کے بارے میں انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے، ظاہر طور پر مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو موجودہ مردم شماری ہے اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں خود ایک قبائلی ہوں، محمد ایجنسی سے ہمارا تعلق ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جو وہاں کی آبادی جو پچھلے صوبائی الیکشنز میں ظاہر کی گئی تھی وہ آدھے سے بھی کم ہے۔ یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ جو 50-60 لاکھ کی آبادی مرج قبائلی اضلاع کی ظاہر کی گئی ہے، وہ حقیقتاً 1.5-2 کروڑ کے قریب ہے۔ لیکن اگر محتاط اندازے میں بھی بات کی جائے تو کسی صورت 1 کروڑ اور 1.25 کروڑ سے کم قبائلی اس ملک میں نہیں ہے، ان کی آبادی اس سے زیادہ ہے۔ تو مولانا صاحب کی یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے، اور اس پہ قبائلی عمائدین جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنسز بھی کی ہیں اور دھمکی بھی دی ہیں کہ اگر مردم شماری سے پہلے مرج اضلاع میں الیکشن کروائے گئے تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے۔ ایک تو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ سیکیورٹی کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے سی ٹی ڈی کے جو پولیس اسٹیشن ہے یا جو سینٹرز ہیں اس کے لیے عمارتیں نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ مدت پہلے بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور سی ٹی ڈی کے ایک سینٹر پہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا تھا، تو وہ ایک کرائے کے عمارت میں قائم ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جس صوبے میں عمران خان صاحب 10-12 سال حکمرانی کر چکے ہیں، علی عوان صاحب کی پارٹی، وہاں پہ اس وقت بھی جنوبی اضلاع میں درجنوں پولیس اسٹیشن آپ کو دکھا سکتا ہوں جو سرکاری عمارتوں کی بجائے کرائے کے مکانات میں یا اسکولوں میں یا ہسپتالوں سے مہلکہ کسی کوارٹر میں اس میں وہ قائم ہے۔ تو ایسے میں وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، مردم شماری کا بھی آپ ایگری کر رہے ہیں مولانا کی اس بات سے؟ جی، مردم شماری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ صافی صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔